سورۃ ابراہیم مکیہ، سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ انسانیت کو، لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے، ظلمتوں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے لوگوں کے، ان کے رب کی اجازت سے، حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، کدھر کے لئے؟ اس ذات کی راہ کے طرف جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کی۔ آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے پیغمبر جو بھیجے جاتے تھے وہ صرف اور صرف خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، بعثت الی الناس کافہ۔ بخاری کے اندر روایت ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، پچھلے زمانے کے اندر کسی بھی پیغمبر کو خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ میری رسالت پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ بعثت الی الناس کافۃ یا ایھا الناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ پیغمبر کا مقصد انسانیت جو گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر جی رہی ہے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانا ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، ان کافروں کو بھی جن کے لیے ہلاکت کا وعدہ آیا اس آیت کے اندر، جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، گمراہی کے 3 اسباب ہیں۔ جب پیغمبر آیا تو انہوں نے نہیں مانا، کیوں؟ نمبر 1، دنیا کی لالچ، دولت کے لالچ، عہدوں کے لالچ، پیسوں کے لالچ، بتوں کی محبت، دوستوں کی محبت، دوستوں کی دوستی کی وجہ سے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کی وجہ سے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے گمراہی کے ان کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب، وہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ نمبر 2 جرم، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود تو ہدایت کے راہ سے رکے ہی رہتے ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت کے راہ سے روکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر سارے کے سارے لوگ ایمان قبول کریں تو بعد تم کس پٹ کرن حکومت کس پہ کریں گے؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے فالوورز باقی رہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دیگروں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ حق کی راہ کے اندر، قرآن کے اندر، دین کے اندر کجی تلاشتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر دیکھیں نا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تلاشتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ایک شہد کی مکھی وہ کس پر بیٹھتی ہے؟ پھول پر۔ ایک گندی مکھی وہ کس پر بیٹھتی ہے؟ گندگی پر۔ جس کا جیسا مزاج وہ ادھر ہی چلے گا۔ کافروں کا مزاج یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے عیب ڈھونڈتے تھے۔ اس کی ایک مثال پیچھے سورہ توبہ کے اندر آئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب بہت سارا چندہ دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، کیا کہنے لگے؟ ریاکار چھس کام چھس نا ہاون چھ لکن۔ حضرت ابو عقیل نے جب تھوڑا چندہ دیا، کہتے ہیں اشت یہ چم چند دینے ام سنس 1 کلو ست کرانی ملک شامس فتح۔ یعنی ان کا کام یہ تھا کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر عیب ڈھونڈنا، یہ ان کی بیماری تھی۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، آج بھی کچھ لوگ دین اسلام کے اندر اسی قسم کی کجیاں اور خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی ہیں وہ لوگ جو دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اسی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو بھیجا تو 2 چیزیں، پیغمبر کو بھیجا تو اسی قوم میں سے، ایسا نہیں ہوا کہ کشمیریوں کے لیے کوئی چائنیز پیغمبر بھیجا اور چائنیز کے لیے کوئی کشمیری پیغمبر بھیجا۔ نمبر 2، چونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، بلسانی قوم ہی، مادری زبان، ایسا نہیں کہ ہندوستان کی طرف، یہاں کی طرف اس زمانے کے اندر جب کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عبرانی زبان کے کسی پیغمبر کو، انگریزی زبان کے کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا نہیں، عرب کے اندر پیغمبر کو بھیجا تو عربی زبان دے کر بھیجا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھیجا تو سریانی زبان دے کر یا عبرانی زبان دے کر ان کو پیغمبر بھیجا، چونکہ ان کے ملکوں کے اندر ان کی قومیں یہی زبانیں بولا کرتی تھی۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا، لیکن کیا آپ کی رسالت صرف عرب کے لیے تھی؟
نہیں، آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ چونکہ اولین مخاطب عرب تھے اس لیے قرآن کی زبان بھی عربی رہی، لیکن چونکہ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، لہٰذا بات یہ معلوم ہوگی صاف طریقے سے کہ پوری کائنات کی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنا یہ اہل علم کا فریضہ بنتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد صحابہ کے اندر ہی قرآن کریم کے بعد اجزاء کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، اسی زمانے کے اندر۔ چونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، رسالت پوری انسانیت کے لیے، تو ترجموں کو پوری انسانیت تک پہنچانا بھی ہمارا فریضہ۔ مسلمانوں میں دو قسم کے گروہ اس میں غلو میں مبتلا ہو گئے۔ ایک گروہ وہ اٹھا جس نے یہ بولا کہ قرآن کریم کی خالی تلاوت کرنی ہے، تمہارے لیے ترجمہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ ایسے بھی لوگ آئے، تم صرف تلاوت کر سکتے ہو، تمہیں معنی کے اندر کسی بھی قسم کا غور و فکر کرنا درست نہیں۔ بھائی پھر قرآن آیا کس لیے؟ اور ایک وہ گروہ آیا اس سے بڑھ کر جنہوں نے کہا کہ تمہیں علماء سے کسی بھی قسم کی رہبری رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، خود ہی قرآن کریم کے چاہے جو حصے بکھرے کر دو، جو مرضی آئی وہ کرو۔ یہ بھی آئے کچھ قسم کے لوگ، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے کو بھی پڑھنا ہے۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے مضامین، اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو کوئی پیچیدہ علمی مسئلہ ہو اور جو عالموں کے سوا آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ جتنی مکی صورتیں ہیں سب میں ایسی مضامین ہیں۔ اللہ کی قدرت میں غور کرو، زمین و آسمان میں غور کرو، ہر ایک شخص ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، آپ نکالیے اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے پیش آنے والے واقعات کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر انسان کے لیے۔ حدیث کہ مومن کا صبر بھی اس کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور بری حالت بھی رحمت ہوتی ہے، اچھی حالت بھی رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ مومن پر اچھی حالت آئے تو شکر کرے گا، بری حالت آئے تو صبر کرے گا، گویا صبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو اجر ملے گا، مصیبتوں میں بھی اس کو اجر ملے گا، اور اچھی حالتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے ابن ماجہ کے اندر روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو بری حالت آئے تب بھی زبان پر ہونا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ کیا؟ مصیبت کے اندر بھی کوئی شخص بیمار ہے، پوچھا کیا حال ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایات اور اللہ تعالیٰ کے شان میں اعاذ باللہ کچھ برے کلمات کہنے شروع کر دے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اللہ نے تم پر کیا، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تم کو بچایا آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بدترین عذاب دیا کرتا تھا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے خبردار کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بات صاف معلوم ہوئی، انسان اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دوگنا دیں گے۔ وہ نعمت خواہ دولت کی ہو، وہ نعمت خواہ علم کی ہو، وہ نعمت خواہ عزت کی ہو، وہ نعمت خواہ شہرت کی ہو، وہ نعمت خواہ عافیت و صحت و تندرستی کی ہو، اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ نعمتوں کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ عزت ہو، خواہ وہ جسم ہو، خواہ وہ وقت ہو، خواہ وہ زندگی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیں گے۔ بعض بزرگوں سے پوچھا گیا شکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شکر اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے اے بندے تجھے آنکھوں سے نوازا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ اللہ نے تم کو کان دیے، کم سے کم ان کانوں کے ذریعے سے گناہ کی باتیں نہ سنو۔ زبان دی ہے تو کم سے کم اس زبان کے ذریعے سے غلط بول کر، جھوٹ بول کر، غیبتیں بول کر اللہ کی اس نعمت کا کم سے کم یہ حق بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور خدا تعالیٰ سے بے وفائی نہ کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ لوگ جتنے بھی زمین کے اندر سب کے سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، اب اللہ کا سمجھانے کا وہی
انداز پچھلی قوموں کی بربادی کے واقعات کو تو بیان نہیں کیا جائے گا، البتہ صرف ہنٹ، اشارہ کیا جائے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس واقعہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر گئے، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، والذین، قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئی، کتنی آئی؟ ہزاروں آئی، لاکھوں آئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں کوئی جانتا ہے انہیں مگر صرف اللہ۔ صرف سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی 18ویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امت رسولها كذبوا فاتبعناهم بعدا، پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کی بارش کر دی، لگاتار بھیجے، لیکن قومیں بھی عجیب تھی، جب کسی قوم کے پاس کوئی پیغمبر آیا ان قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فجعلناه احادیث، ہم نے ان کو افسانے بنا کے رکھ دیا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے، جب پیغمبر واضح نشانیاں ان کے پاس لے کر آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے کہ ہم حق بولنے سے قاصر ہیں، یا یوں مارے غصے کے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، تراوی نہ کہتے، یا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کے منہ پر رکھ دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم سے حق بات مت کرو۔ وقالو، کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم کفر کرتے ہیں اس ساری چیزوں کا جن کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ واننا لفی شکم، اور ہم ایسے شک میں پڑے ہیں جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں، جس شک نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، پیغمبروں نے کہا اللہ کے ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک؟ حالانکہ اللہ ہی آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، یدعوکم، وہ اللہ تم کو پکارتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم، اور تم کو ڈھیل دے، الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تريدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روکو، عما کان یعبد آباؤنا، ان چیزوں سے جن کی ہمارے آبا و اجداد پرستش کیا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہی ہے فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ کوئی واضح نشانی، واضح دلیل۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں احسان کرتے ہیں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لائیں مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اللہ نے ہمیں ہماری راستوں کی رہنمائی کی۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، دین حق کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے، اس میں راستے میں پھول نہیں بچھائے جاتے ہیں، ہم تمہاری اذیتوں پر ضرور بھی ضرور صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اہل باطل کی ایک عجیب صفت ہے، جب وہ دلائل کے میدان کے اندر اور برہان کے میدان کے اندر، زبان کے میدان کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہ دھمکی کی زبان پر اتر آتے ہیں، جیسا کہ آگے وقال الذین کفروا لرسلہم، اب دھمکی کی زبان پر اتر آئے، کہنے لگے کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب کے اندر واپس آ جاؤ۔ یعنی جیسے آج کل کے دور کے اندر کہا جاتا ہے یا تو گھر واپسی کرو، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرو، ورنہ تمہاری شہریت کو منسوخ کیا جائے گا، تم کو وطن سے بے وطن کر دیا جائے گا، گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی آج کی نئی تاریخ نہیں، یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اللہ نے ان کے طرف وحی کی، ان کے رب نے، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، یہ کون ہوئے تمہاری شہریتوں کو منسوخ کرنے والے، تم کو جلا وطن کرنے والے، ہم تمہیں ضرور بالضرور زمین میں بسائیں گے ان کے بعد اور ان کو مٹا دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَخَافَ وَعِيدِ، اور جو میرے وعدے سے، جو میری وعید سے ڈرا۔ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے دھمکیوں سے ایمان کا سودا نہیں کرنا،
کرنا, دشمنوں کی دھمکیوں سے مروب ہو کر کفر کو اختیار نہیں کرنا, دشمنوں کی دھمکیوں سے مروب ہو کر ایمان سے دستبردار نہیں ہونا. ڈٹے رہو پہاڑ کی طرح, ایمان کی طرح. خدا کی قسم اللہ کی مدد آئے گی. جو تمہارے وطن کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, جو تم کو جلا وطن کرنے کی کوشش کریں گے, تمہاری شہریتوں کو چھیننے کی کوشش کریں گے, اللہ ان کی شہریت چھین لے گا, اللہ ان کو زمین سے بے دخل کر دے گا. خدا کا دستور ہے, خدا زمین پر شرک کو تو برداشت کرتے ہیں لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَاسْتَفْتَحُوا, اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا کہ خدایا اگر یہ لوگ حق پر ہیں تو ہم کو برباد کر دے. ابو جہل نے بد دعا کی تھی باضابطہ طور پر غزوہ احد کے لیے نکلتے وقت. فرماتے ہیں بدر کے لیے نکلتے وقت وَاسْتَفْتَحُوا, انہوں نے فیصلے طلب کیے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور ناکام و نامراد ہو گیا ہر سرکش اور ضدی انسان. مِن وَرَاءِ جہنم, دنیا کی بربادی قتل کی صورت میں تم نے دیکھ لی, آگے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, اور ان کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی. يَتَجَرَّعُهُ, گھونٹ گھونٹ کر اس کو پئیں گے, لیکن وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, حلق سے اتارنا ان کو دشوار ہو جائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ, ان کو ہر چہار طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن ہائے رے افسوس, موت بھی انسان کو تکلیف سے آزاد کرتی ہے, ان کو موت بھی نہیں آئے گی. وما هو بمیت, وہ مرنے والے بھی نہیں ہوں گے. ومن ورائه عذاب غلیظ, آگے ان کو سخت ترین عذاب کا سامنا ہوگا. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اعمالهم کرامات, ان کے اعمال کرامات راکھ کی طرح ہیں. ارمدۃ جمع اشتدت به الريح في يوم عاصف, جس راکھ پر آندھی والے دن تیز ہوائیں چلی ہوں. لا يقدرون مما كسبوا على شيء, وہ بس نہیں رکھتے ہوں گے اپنے کسی بھی عمل پر. ذالک هو الضلال البعید, یہی ہے دور کی گمراہی. کل قیامت کے دن کافر لوگ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے. وہ سوچیں گے ہم نے فلاں صدقہ کیا تھا, فلاں خیرات کی تھی, فلاں نیک کام کیا تھا, شاید ہماری نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر کہیں پر راکھ رکھی ہو اور پھر ایک تیز آندھی آئے اور اس تیز آندھی نے اس راکھ کے ذرے ذرے کو بکھیر کر منتشر کر دیا, ہواؤں کے اندر اٹھا کے رکھ دیا. ایسے ہی کفر کی آندھیوں نے ان کی صدقہ اور خیرات کو, ان کی نیکیوں کو رائیگاں کر کے رکھ دیا. کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں یہ کسی بھی اپنے عمل کے اجر پر قادر نہیں ہوں گے. الم تر ان اللہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ, ایک مقصد کے تحت. ان یشاء یذہبکم, اگر اللہ چاہیں تو تمہاری بساط لپیٹ دیں, تم کو نیست و نابود کر دیں. ویاتی بخلق جدید, اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لائیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, تم کو مٹا کر نئی مخلوق لانا اللہ پر کوئی دشوار نہیں. وبرزوا للہ جميعا, یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا, کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہوں گے, للذین استکبروا, ان سے جن کو دنیا میں اپنا بڑا تصور کیا کرتے تھے, جن کو ووٹ دیا کرتے تھے, جن کو اپنا سردار شمار کیا کرتے تھے. انا کنا لکم تبعا, ہم تو دنیا میں تمہارے متبع تھے, ہم تو دنیا میں تمہیں سپورٹ کیا کرتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ تھوڑا سا تو بچا سکتے ہو. قالوا, تو سردار کہیں گے, وہ بڑے لوگ کہیں گے, اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی لہدیناکم, ہم بھی تم کو ہدایت دیتے. بھائی ظالمو, تمہارے پاس تو پیغمبر بھی آیا تھا, قرآن بھی آیا تھا, ہدایت تمہارے دروازوں پہ دستک دیکھ کر واپس گئی, لیکن تم نے اپنے تکبر و اقتدار, دولت و کرسی کی لالچ کے اندر حق کو قبول نہیں کیا. سواء علینا اجزینا, برابر ہے آج ہم آہوزاری کریں, ام صبرنا یا صبر کریں. ما لنا من محیص, ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. وقال الشیطان, شیطان کے لیے باضابطہ جہنم کی آگ کے اندر ایک تخت بچھایا جائے گا. تخت کوئی دنیا کے اندر گدے کا نہیں ہوگا بلکہ آگ کا تخت ہوگا, اور شیطان کو اس تخت پر بٹھایا جائے گا. سارے اس کے متبعین, وہ مشرک ہوں, ہنود ہوں, یہود ہوں, نصارہ ہوں, وہ سامنے ہوں گے. اور اس وقت شیطان ان سے گفتگو کرے گا اور وہ کہیں گے شیطان سے, ہم نے تیری اتباع کی تھی, تیرے کہنے کی بنیاد پر ہم تیری مطابق چلے, تو آج ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. شیطان آگے سے کہے گا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکا ہوگا, ان اللہ وعدکم, اللہ نے تم سے وعدہ کیا, وعد الحق, سچا وعدہ. ووعدتکم, میں نے تم سے وعدہ کیا. فاخلفتکم, میں نے تم سے وعدہ خلافی کر لی. وما کان لی علیکم من سلطان, میرا دنیا میں تم پر کوئی زور نہیں تھا, میں نے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر تم کو کفر و شرک اور گمراہی اور گناہوں میں نہیں مبتلا کیا تھا. الا ان دعوتکم, میں نے تم کو صرف دعوت دی, میں نے تم کو ترغیب دی, میں نے تم کو بلایا. فاستجبتم لی, تم نے میری آواز پر لبیک کہا.
ولا تلومونی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، سو آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، تمہارا نفس خود نفس امارہ تھا، آج خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں آج تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، وما انتم بمصرخی، تم میرے مددگار نہیں ہو سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بیزار ہوں ان چیزوں کو سے جنہیں تمہارے اس عمل سے جو کچھ تم مجھے اس سے پہلے خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تو اہل کفر کے ساتھ آخری جو آرزو تھی، آخری جو ان کو حسرت تھی، شاید شیطان کچھ کام آ جائے، اب شیطان بھی کام نہ آیا، یہ ان کی حالت بیان کی اللہ نے۔ آگے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی کیفیت، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ داخل کر دیے جائیں گے ایسے باغات میں جن کے سامنے، جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، ندی اور چشمے اور نالے بہتے ہوں گے، لہلہاتے ہوئے میدان، طویل طویل درخت ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہ کی مرضی سے، تحیتہم فیہا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا، آپسی ملاقات جو ہوگی، تحیتہم، آپسی ملاقات جنت میں ان کی، سلام، وہ بھی سلامتی ہوگی، السلام علیکم، السلام علیکم، چاروں طرف سے یہ سلام ہی سلام، معلوم ہوا کہ سلام کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے، دنیا میں بھی سلام کریں، شاید اللہ جنت میں بھی سلام کا موقع عطا کرے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، دنیا میں دو نظریے ہیں، ایک اہل باطل کا مردود نظریہ، ایک اہل حق کا وہ نظریہ جو قائم ثابت اور برقرار رہتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں باطل اور حق والوں کی نظریات کو یہاں پر مثال سے سمجھایا، فرمایا اہل حق کا نظریہ جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رسالت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، یہ وحدانیت و رسالت کا نظریہ، یہ باس بعد الموت کا نظریہ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظریہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں مستحکم، جس کی شاخیں آسمان کے اندر، جس کو آندیاں طوفان کسی بھی قسم کا تزلزل پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے مد مقابل جو یہ دوسرا نظریہ ہے، اہل باطل کا نظریہ، کفر کا نظریہ، شرک کا نظریہ، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حنظل اور اندرائن کا درخت، تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا اور گر کر ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں باطل کے نظریات اور باطل کو استحکام نہیں، استقلال نہیں، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ ایمان اور ایمان والوں کے نظریہ، توحید اور رسالت کا نظریہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے مثال دی، کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بات کی، وہ پاکیزہ بات کیا ہے؟ احادیث میں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکیزہ بات کشجرۃ طیبۃ، وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں گہری ہیں، پیوست ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکولھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور بری بات کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، ایک گندے درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپری حصے سے، ما لھا من قرار، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹھہراؤ نہ ہو۔ اسی طریقے سے باطل اور ان کے نظریات فنا ہو کے رہ جائیں گے، ایمان والوں کا نظریہ وہی باقی رہے گا، کلمہ طیبہ ہی باقی رہے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کو، ایمان کو دنیا میں اپنائے رکھا تو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو بالقول الثابت، اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کے اندر بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، وہ ان پر مصیبتوں کی آندیاں آئیں، ظالموں کے ظلم کی آندیاں آئیں، بہار ہو یا خزاں ہو، ہر موسم کے اندر، ہر خزاں کے اندر، ہر حالت کے اندر، فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ بری حالت ہو، مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، جنگ کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، وہ ہر حالت کے اندر ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا میں تم کو ایمان پر ثابت قدم رکھوں گا، اور آخرت کے اندر بھی ثابت قدم رکھوں گا۔ فی الآخرہ، قبر میں جس وقت فرشتے تم سے سوال کریں گے اس وقت بھی تم کو ایمان پر ثابت قدم رکھوں گا، میدان حشر میں تم کو ایمان پر ثابت قدم رکھوں گا، جنت میں بھی تم کو ایمان پر ثابت قدم رکھوں گا۔ لیکن اگر کفر کے نظریے کو اپنایا تو کفر والے تو کل قیامت کے دن بیزاری کا اظہار کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
خدا کی قسم اللہ ہم مشرک نہیں تھے، لیکن ایمان والوں کا نظریہ باقی رہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے خدائی انعام کو بدل دیا، اللہ کے احسان کے مقابلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، خود تو تباہی کے دہانے کے اندر گر ہی گئے تھے، اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے دہانے کے اندر گرا دیا، ہلاکت کے گھر کے اندر گرا دیا۔ نعمت اللہ سے کیا مراد؟ کچھ علماء نے کہا کہ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا پیغمبر بنا کر۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدردانی کرتے، لیکن انہوں نے رسالت کو نہ مانا، ان کو مجنون و شاعر اور شاہر کہا۔ اتنا نہیں، کذاب، کاذب بھی نہیں بلکہ کذاب کہا، مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہا، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں کہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے شکر کے مقابلے میں، اللہ کے احسان کے مقابلے میں ان لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، یا یوں کہا کہ قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی تھی، پانے ڈلے لیکن پانا ست سنیمو سردارو پنین متبعین تی دوست کے کس نارسمز۔ افسوس یہ ہوتا ہے جو قوموں کے سربراہ ہوتے ہیں، قوموں کے سرغنے ہوتے ہیں، اگر وہ گمراہ ہو جائیں، جو عوام ہوتے ہیں وہ کل انعام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جدھر سردار ادھر وہ، تو قوموں کی گمراہی صرف اسی پر منحصر نہیں کہ وہ خود گمراہ ہوئے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہرقل کو کہا تھا اگر تو ایمان نہیں لائے گا فإن علیک اسم الیریسیین، تیرے ایمان نہ لانے کا گناہ جو ہوگا اس کے نتیجے میں پورے اہل روم ایمان نہیں لائیں گے تو سب کے ایمان نہ لانے کا گناہ تجھے ہوگا۔ وَأَحَلُّوا، ہائے افسوس انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں گرا دیا۔ کون سا ہلاکت کا گھر؟ جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ وجعلوا للہ اندادا، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکیں، گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، آپ کہہ دیجئے مزے اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، یا رسول اللہ، یا محمد، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے رہیں، وینفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں وہ خرچ کرتے رہیں، سرًا، چپکے کے، چونکہ چپکے خرچ کرنا اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، وعلانیتاً، اور کبھی دوسروں کو ترغیب دینی ہو تو اعلانیہ بھی خرچ کریں، من قبل ان یاتیہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ تو کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی نیکیوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ قیامت کے دن کسی کو کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آپ متقین ہیں تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کا دشمن ہوگا، ماں بیٹی کی دشمن اور بیٹی ماں کی دشمن۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ الا المتقین، لیکن متقیوں کی دوستی میدان حشر کے اندر بھی برقرار رہے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، زمین پر جعلنا من الماء كل شيء حي، سارا نظام حیات پانی کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی سے پھلوں کو نکالا تمہاری روزی کے خاطر، رزقا لکم وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ چلتی رہیں سمندروں میں اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، کشتیوں کو تمہارے لیے تابع کیا۔ یہاں پر لکم کا لفظ بتا رہا ہے اے بندے سو سجن سچک معمولی لکوٹ انسان یوتانا پیتہن سچک سو انسان چکس بنوی رب العالمین آسمان، چکس بنونے زمین، چکس بنونے چاند تا سورج، چکس بنونے دریا ندی نالے، سب کچھ تیرے لیے بنائے گئے۔ سخر لکم، یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی، یہ زمین و آسمان تیرے لیے بنایا گیا، یہ چاند و سورج تیرے لیے بنائے گئے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے میں نے چاند اور سورج کو کام میں لگا دیا، دائبین، جو مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ وسخر لکم، اے انسان تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھنا، تیرے لیے میں نے دن اور رات کو کام میں لگا دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، تمہیں زندگی کے اندر جس بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی جو تم خدا سے مانگ سکتے تھے وہ سب کچھ تم کو دے دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں دے دی ہر وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگی، آکسیجن ہو، پانی ہو، مٹی ہو، آگ ہو، سب چیزیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان ہے بڑا ظالم، بڑا ناشکرا۔
ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے کہ انسانی جسم کے اندر جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، جو صرف سکن کے اندر ریسرچ کرتا ہے، جو صرف آنکھ کے اندر ریسرچ کرتا ہے، جو صرف زبان کے اندر ریسرچ کرتا ہے، جو صرف کان میں ریسرچ کرتا ہے، اللہ نے کان کو ایک پوری کائنات بنایا، آنکھ کو ایک پوری کائنات بنایا، ہارٹ کو ایک پوری کائنات بنایا۔ فرماتے ہیں تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کیجئے وہ لمحہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجُنُوبْنِی، مجھے اور میرے بیٹے کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، وَبَنِیَّ، میرے بیٹوں کو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہوئے اور ان میں سے ایک بھی مشرک نہیں ہوا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، سو جو ان میں سے میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور رحیم، آپ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یہاں گمراہی کی نسبت بظاہر بتوں کی طرف کر دی گئی، یعنی ان بتوں کے ذریعے سے یہ سبب بنے لوگوں کے گمراہی کے، اگرچہ گمراہ کرنے والے ان کے سردار اور ان کے ماننے والے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، میں نے بسایا اپنی اولاد کو، فی وادin، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، ان کو روزی دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ملک شام سے 1100 کلومیٹر دور لا کر مکہ میں چھوڑا، جب اس بے آب و گیا، جہاں نہ پانی، جہاں نہ گھاس، نہ کوئی درخت، صرف ریت ہی کا ریگستان، یہاں پر لا کر چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر چل دیے، ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی، ہمیں اس بے آب و گیا، ویران اور سنسان جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ 3 بار آواز دی، انہوں نے پوچھا نہیں، آخر بتایا نہیں، فرمایا اللہ کا خلیل مجھ سے بے وفائی تو نہیں کر سکتا اور میرے بچے سے؟ تیسری بار پوچھا، کہا کیا اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھے، ایک عورت تھی، اس نے کہا اذن لا یضیعنی، تب میرا رب مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے پیچھے چلے گئے اور وہاں پر ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، رب العالمین میں نے اپنے بچوں کو یہاں پر بسا دیا ہے تاکہ یہ نمازیں قائم کریں اور لوگوں کے دلوں کو اب اس کی طرف مائل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ پوری کائنات آج 4000 سال گزرے، لپک لپک کر ہر مومن خانہ کعبہ کی طرف جانے کو چاہتا ہے، جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو ہر زمانے میں ہر فروٹ نہیں ملے گا، مکہ کے اندر جائیے، ہر سیزن کے اندر ہر فروٹ ملے گا۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب انک تعلم، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھ کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری نسلوں کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے امتحان کو پار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے جلا وطن کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، حکم دیا گیا کہ بیوی اور بچے کو 1100 کلومیٹر دور، انسانیت سے دور ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہو نہ جگہ ہو۔ ہر امتحان کو پاس کیا۔ اللہ سے جو انعام کے اندر مانگ رہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا مجھے نمازی بنا دے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ نمازی بننا یہ معمولی نعمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے جو ہر انعام کے بعد، ہر امتحان کے بعد انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، ذہین قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے صرف اپنی فکر نہیں کرتے ہیں اپنی اصلاح کی، بلکہ اپنی نسلوں کی فکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ومن ذریتی، خدایا صرف مجھے ہی نہیں میری نسلوں کو بھی نمازی بنانا۔ ربنا، اور ہمارے رب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، میرے مولا مجھ کو بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، تب جب کہ حساب قائم ہو قیامت کے دن۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو ہرگز بے خبر نہ خیال کرنا ان چیزوں سے جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم، اللہ ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے، لیوم، ایک ایسے دن تک، تشخص فیہ الابصار، جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی
نگاہ ان کی طرف واپس نہ آئے گی. وافئدتہم ہوا، اور بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے دل بدحواس ہوں گے، خالی خالی ہوں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا جس منظر میں ظالموں کو اپنا سامنا کرنا پڑے گا. بیائی اسی کنڈیشن کو جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وانذر الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے. یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن کے عذاب آئے گا ان پر. فیقول الذین ظلموا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، ظالم لوگ پکاریں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، خدایا ہم کو مہلت دے دیجئے بس قریبی مدت تک، نجب دعوتک، اب ہم تیری دعوت کو بھی لبیک کہیں گے، تیری پکار کو مانیں گے. ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے. اللہ کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے دنیا کے اندر، ما لکم من زوال، کہ تم کو دنیا سے کہیں اور جانا نہیں، تم کو کبھی زوال طاری نہیں ہوگا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور تم بسے تھے، تم رہ چکے تھے ان لوگوں کے گھروں میں، ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا تھا. وتبین لکم، اور تمہارے سامنے یہ بات کھل کھل کر آئی تھی، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. وضربنا لکم الامثال، ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کی. یہ قرآن ان مثالوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن تم لوگوں نے نہ مانا، تم نے حق کے خلاف سازشیں کی. وقد مکروا مکرہم، ان کافروں نے بھی چال بازی کی، سازشیں کی، اور اللہ کے سامنے ان کی سازشیں ہیں. وعند اللہ مکرہم، وہ مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف دن رات کیا کیا سازشیں رچتے ہیں. وان کان مکرہم، اگرچہ ان کی سازشیں اتنی بھیانک ہیں کہ لتزول منہ الجبال، جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ڈگمگا جائے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی سازشیں کچھ کارآمد نہیں. فلا تحسبن اللہ، پس ہرگز نہ خیال کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. مخلف وعدی رسولہ، اللہ نے کہہ دیا جو مانیں گے تو ان کو میں جنت سے نوازوں گا، نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی میرے قہر کا سامنا پڑے گا اور آخرت میں بھی میرے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا. جو میرے محبوبوں کو ستائیں گے، مومنوں کو ستائیں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے، ان کی ماب لنچنگ اور ان کو ظلم و ستم کا سامنا ان کو تہ تیگ کریں گے. کیا تم سوچ رہے ہو کہ اللہ اہل فلسطین کو بھول جائیں گے؟ نہیں نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، لیکن وہ وقت کو خود متعین کرتا ہے، ٹائم کو اور جگہ کو خود متعین کرتا ہے کہ مجھے ظالموں سے کیسے انتقام لینا ہے. ایک تو دنیا کا انتقام، پھر آخرت کا انتقام. یوم تبدل الارض، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمین کو بدل دیا جائے گا ایک دوسری زمین سے، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، یکتا ہے، القہار غالب. زمین کو بدل دیے جانے کا کیا مطلب؟ احادیث میں دو چیزیں آئی ہیں کہ کل قیامت کے دن 16ویں سپارے کے اندر بھی پڑھا آپ نے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار میدان اور چٹیل میدان بنا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا، اس میں آپ کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے، ولا امتا، کوئی اونچائی نہیں دیکھیں گے. تو مطلب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ پہاڑوں کو برابر کر دے گا، زمین کو ہموار کر دے گا، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی. دوسرا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی جگہ دوسری زمین لائیں گی جو زمین خالص چاندی کی ہوگی، مسلم کی روایت ہے، اور وہ چاندی کی ہوگی، میدے کی طرح سفید ہوگی، اس پر قیامت قائم ہوگی. اور ایک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس زمین کو جہنم سے بدل دیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے بدل دیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، آپ ایک اور قول علامہ انور شاہ کشمیری کا ہے کہ ممکن ہے کہ آسمان سے نیچے جتنی یہ کائنات ہو، یہ ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نظام حدت وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بدل دیں، اور آسمانوں سے اوپر عرش کی طرف جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بدل دیں، چونکہ جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہی ہے کہ وہ عرش الہی کے متصل ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے مجرموں کو، وہ بارگاہ خداوندی کے اندر اس حال میں پیش کیے جائیں گے، مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو لپٹ رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ سزا دے، بدلہ دے ہر انسان کو اس کے اعمال کا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والے ہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان ہے پوری انسانیت کے لیے قرآن کی جانب سے. ولینظروا بہ، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے انسانیت کو ڈرایا
کرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ یہ لوگ جان جائیں انما هو الہ واحد معبود تو صرف ایک ہی اللہ ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔